بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دن گزرا اور رات آئی۔ کمرے میں بیٹھے بیٹھے مجھے شدید بے چینی محسوس ہوئی تو باہر نکل آیا۔ چند لمحے تک صحن میں ادھر ادھر ٹہلتا رہا، پھر گھر سے باہر نکل گیا۔ اب میں ایک طرف جا رہا تھا، مجھے سمت کا کوئی اندازہ نہیں تھا، بس کسی انجان کشش کے تحت میں کھنچا چلا جا رہا تھا۔ قصبے سے کافی دور آنے کے بعد میرا رخ قریبی جنگل کی طرف ہو گیا۔ میں رکنا چاہتا تھا مگر میرے پیروں نے میرے دماغ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اچانک ہی مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ بس کسی دھندلے سے وجود کا اپنے ساتھ ساتھ چلنے کا احساس ہوتا رہا۔ کچھ آگے چلنے کے بعد میں رک گیا۔ میری نظر سامنے پڑی تو مجھ پر خوف و دہشت کا شدید حملہ ہوا۔ میرے سامنے ایک خوفناک سا وجود کھڑا تھا۔ بظاہر دکھنے میں وہ کسی جانور جیسا نظر آ رہا تھا۔ ایسا عجیب و غریب اور ڈراؤنا جانور میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے خوفناک نوکیلے دانت اس کے کانوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ آنکھوں کی جگہ دو گڑھے تھے جن میں سرخ انگارے ٹمٹما رہے تھے۔ اس کی سانسیں پرشور اور غراہٹ جیسی تھیں۔ وہ بڑے خوفناک تیور لیے مجھے گھور رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی سانس سینے میں اٹکتی محسوس ہوئی۔ میں نے پیچھے ہٹنے اور بھاگنے کی کوشش کی لیکن میرے پیر گویا زمین میں گڑ گئے تھے۔ وہ جبڑے کھول کر وحشت ناک آواز میں غراتا ہوا آگے بڑھا تو میں باوجود کوشش کے اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکا اور نیچے گر گیا۔ ہوش کھونے سے پہلے میں نے کسی کا دیوانگی بھرا قہقہا سنا تھا۔ جب دوبارہ مجھے ہوش آیا تو میں کسی اجنبی جگہ پر پڑا تھا۔ سب سے پہلا احساس شدید اور ناقابل برداشت بدبو کا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں اس وقت کسی کھنڈر نما کمرے میں موجود تھا اور میرے آس پاس شدید بدبو تھی جس سے سر پھٹا جا رہا تھا۔ ٹوٹی ہوئی چھت کے باہر اس وقت صبح کی ہلکی ہلکی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میری آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو میں اپنے ارد گرد کا منظر دیکھ کر لرز گیا۔ یہاں ہر طرف ہڈیاں اور گوشت کے بدبودار ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے جن میں کیڑے کلبلا رہے تھے۔ پھر اچانک ہی کمرے کی دیوار میں ایک سوراخ ہوا اور وہاں سے خون کی ایک دھار گرنے لگی۔ کمرے کے فرش پر یہ خون کسی تالاب کی طرح جمع ہونے لگا۔ میں نے دہشت زدہ ہو کر اٹھنا چاہا لیکن میرے ہاتھ اور پیر اندیکھی بندشوں میں جکڑے ہوئے تھے اور میں انہیں حرکت دینے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں بے ساختہ چلایا، کوئی ہے؟ مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو؟ مجھے آزاد کرو۔ خون کے تالاب میں رینگنے والے کیڑے اب میری طرف آ رہے تھے۔ خوف سے میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میری طبیعت آج صبح سے ہی بہت بگڑی بگڑی سی لگ رہی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ آج کام سے چھٹی کر لوں لیکن میں ایسا صرف سوچ سکتا تھا، کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر آج کے دن میں چھٹی کر لیتا تو کام سے ملنے والے پیسے نہ مل پاتے اور اگر پیسے نہ ملتے تو میرے سارے گھر والے فاقہ کرنے پر مجبور ہو جاتے، کیونکہ گھر میں اتنا راشن نہیں تھا کہ 6 آدمیوں کی ایک دن کی غذائی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اس لیے مرتا کیا نہ کرتا، ٹوٹتے بدن کے ساتھ ہی مجھے اٹھنا پڑا۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں میں آپ سے اپنا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ میرا نام ایاز علی ہے۔ میرا تعلق کراچی سے ہے لیکن فی الحال میں ایک چھوٹے سے قصبے کے ڈھابے پر کام کرتا ہوں۔ میرا باپ سیٹھ نظام علی ایک بڑا جاگیردار تھا۔ درجنوں دکانیں اس کی ماتحتی میں چلتی تھیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دولت دیتا ہے تو اس میں اسے سنبھالنے کی طاقت بھی ہونی چاہیے۔ بس وہی خرابی میرے باپ میں بھی تھی۔ معاشی بے فکری نے اس کو عیش کوشی میں مبتلا کر دیا۔ وہ دن بھر نشے میں ڈوبا رہتا، کبھی طوائفوں کے ٹھکانے پر چلا جاتا اور ہفتوں کے ہفتے وہیں رہتا، تو کبھی گھر پر ہی ایسی عورتوں کو بلا لیتا تھا۔ میری ماں ایک سیدھی سادی عورت تھی جو زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھی۔ وہ یہ سب ہونے سے نہیں روک سکتی تھی۔ اگر
کبھی کبھار کوئی کمزور سا احتجاج کرتی بھی تو ابا اسے روئی کی طرح دھک کر دیتا تھا۔ اماں کا میں کا کوئی اتنا زیادہ مضبوط نہیں تھا کہ وہ اس کے سہارے کھڑی ہوتی۔ ان کا تعلق بھی ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ وہ میرے دادا کی بھانجی تھیں، جنہوں نے بہن کی محبت میں بھانجی کو بہو بنا لیا تھا، لیکن اماں کے لیے ابا کے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ لہٰذا یہ سارا کچھ اسی طرح چلتا رہا، لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں ایک شدید دھچکا برداشت کرنا پڑا۔ ابا کے کاروبار سے حسد کرنے والے لوگ کم نہیں تھے۔ وہ پہلے سے موقع کی طاق میں رہتے تھے، لیکن ابا کی عیاشیوں نے ان کا کام آسان کر دیا۔ انہوں نے بازار حسن کی ایک طوائف کو خاص طور پر استعمال کیا، اور اس عورت نے ابا کو نشے کے سمندر میں ڈبونے کے ساتھ ساتھ جوئے کی لت بھی لگا دی، اور پھر ایک دن اندھا دھند شراب پی کر ابا نے جوئے میں سب کچھ ہار دیا۔ گھر، زمین، دکانیں، ہر چیز ان کے کاروباری حریفوں نے ہتھیا لی۔ مجھے وہ اندھیری رات آج بھی یاد ہے جب ہمیں ہمارے گھر سے نکالا گیا تھا۔ ابا کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس وقت میری عمر 12 سال کی تھی، اور مجھ سے چھوٹے میرے بہن بھائیوں کی عمر بھی 9 اور 7 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ جب ہمیں دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا گیا، تبھی ہمیں پتہ چلا کہ ہم ابا کی عیاشی کا شکار ہو کر سڑک پر آ گئے ہیں، اور وہ رات ہم نے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر گزاری تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد ابا کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان لوگوں نے سارے کاغذات پر دستخط لے لیے تھے، اور ان کاغذات کی روح سے ابا نے سب کچھ پیسوں کے عوض ان کے ہاتھ بیچا تھا۔ ابا نے زیادہ بات بڑھائی تو ان لوگوں نے کرائے کے غنڈوں سے انہیں پٹوا کر ادموا کر ڈالا۔ شاید وہ ان کی جان ہی لے لیتے، مگر اماں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر ابا کی جان بخشی کروائی، اور یوں ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس چھوٹے سے قصبے میں خالہ جان کے پاس آ گئے۔ ہم ایک دم سے عرش سے فرش پر آ گئے تھے۔ ابا کے دونوں پیر اور بایاں ہاتھ بھی ٹوٹ گیا تھا، اس لیے وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اماں نے ان کے علاج کے لیے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ جو وقت بچتا اس میں وہ کپڑے سلائی کرتیں۔ میں اسکول نہیں جا پا رہا تھا، کیونکہ اماں کے پاس اسکول کو دینے کے لیے کوئی فیس ہی نہیں تھی۔ خالہ خالو بھی غریب لوگ تھے۔ خالو قیوم کی ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی، اس لیے وہ بھی اس معاملے میں ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا یہی احسان بہت تھا کہ انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ ابا کی حالت میں کچھ سدھار آ گیا، اور وہ گھر سے باہر جانے لگے۔ ہم سب کا خیال تھا کہ وہ شاید کوئی کام یا نوکری ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ تو کچھ اور ہی کر رہے تھے، اور اس کے بارے میں ہمیں تب پتہ چلا جب میری بہن روشی گھر سے نکلی اور پھر واپس ہی نہ آئی۔ اس دن روشی بہت خوش تھی۔ ابا نے پہلی بار اس سے بڑے ہی پیار سے بات کی تھی۔ وہ ننھی روح اسی پر خوش ہو گئی تھی۔ ابا کے جانے کے بعد وہ بھی باہر نکل گئی۔ کافی دیر تک جب وہ واپس نہ آئی تو اماں کو فکر لاحق ہو گئی۔ انہوں نے مجھے باہر بھیجا۔ ایاز، ذرا باہر دیکھ تو، روشی ابھی تک کیوں واپس نہیں آئی؟ اسے کہو سورج ڈھل رہا ہے، مغرب کی اذان بھی بس ہونے ہی والی ہے، رات کے وقت باہر نہیں کھیلا کرتے۔ میں باہر گلی میں دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ روشی کا کہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں دور دور تک دیکھنے کے بعد واپس آ گیا۔ اماں روشی تو باہر کہیں بھی نہیں ہے۔ میں نے اماں کو بتایا تو وہ پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے محلے کے ہر گھر سے پتہ کیا، لیکن روشی کہیں بھی نہیں گئی تھی۔ میں ایک بار پھر باہر نکل گیا اور روڈ کی طرف جا کر روشی کو ڈھونڈنے لگا۔ روشی تو نہیں ملی، لیکن گھر کی طرف واپس آتے ہوئے مجھے ایک عجیب سا بوڑھا ضرور مل گیا۔ اس نے فقیروں والا سبز لباس پہن رکھا تھا، جس میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر بہت سی جھریاں اس کی عمر رسیدگی کا پتہ دے رہی تھیں۔ وہ رستے کے کنارے پر لاٹھی پکڑ کر اس کے سہارے پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے چہرے پر مسکینی، بھوک اور لاچاری دکھائی دے رہی تھی۔ پل بھر کے لیے میرے ذہن سے روشی کا خیال محو ہو گیا۔ مجھے اس بوڑھے فقیر پر بے حد ترس آیا۔ میں بھاگتا ہوا گھر گیا۔ وہاں پر اس وقت کوئی نہیں تھا، سبھی روشی کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے پرات کے نیچے سے 2 روٹیاں نکالیں، ان پر تھوڑا سا سالن انڈیلا اور
ایک شاپر میں ڈال کر باہر لے آیا۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ وہ فقیر ابھی بھی وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے روٹی والا شاپر اسے دے کر کہا، بابا جی میں روٹی لے آیا ہوں تمہارے لیے، کھا لو۔ فقیر نے ممنون نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے شاپر میرے ہاتھ سے لے لیا۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا تو کسی انجانے اور عجیب سے احساس کے تحت میں کانپ گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو بہت ہی عجیب تھا۔ میں اس سے ذرا فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ میرے اس طرح بیٹھنے کی تو بظاہر کوئی معقول وجہ بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں کافی دیر تک بیٹھا رہا اور وہ فقیر مجھ پر توجہ دیے بغیر سر جھکا کر کھانا کھاتا رہا۔ اس نے روٹی ختم کی اور اس کے بعد میری طرف دیکھا۔ میں اس کی آنکھوں کی مقناطیسیت میں کھو سا گیا۔ اس نے پوچھا، بڑے پریشان ہو بچے؟ میں نے چونک کر کہا، ہاں میری بہن کہیں کھو گئی ہے، میں اسے تلاش کر رہا ہوں، تم نے تو نہیں دیکھا اس کو؟ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے روشی کا پورا حلیہ بتایا۔ جیسے جیسے میں بتاتا گیا اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھرتے ہوئے نظر آتے گئے۔ اس کی آنکھیں کسی احساس کے تحت چمکنے لگیں، لیکن جب میں نے خاموش ہو کر اسے سوالیہ انداز میں دیکھا تو اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں نے ایسی کسی بچی کو نہیں دیکھا۔ اور لڑکے، ایک بات میں تمہیں واضح بتا دوں، تمہاری بہن کے لیے تمہاری تلاش بالکل بیکار ہے، وہ ابھی نہیں ملے گی۔ تیرے باپ نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن زندگی میں ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ خود تیرے پاس چلی آئے گی۔ میں تو کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر یہ بابا جی کیا کہہ رہے ہیں۔ مجھے بس یہ سمجھ آیا کہ میری بہن نہیں ملے گی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا، فقیر بابا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ فقیر نے پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، یہ میں نہیں کہہ رہا میرے بچے، تمہارے دائیں گال پر موجود یہ قدرتی لکیر کہہ رہی ہے کہ تمہاری زندگی ایک عام انسان سے مختلف ہوگی۔ یہ خاص نشانی تمہیں کچھ عجیب سی مصیبتوں میں بھی گرفتار کرے گی، لیکن یہی نشان تمہارے لیے اسے اپنی دنیا سے کھینچ لائے گا جو کسی کی پرواہ نہیں کرتی، کیونکہ اس کو خدا نے بے پناہ طاقت بخشی ہوئی ہے۔ وہ ایک بار تم سے دور چلی جائے گی، لیکن پھر تقدیر اور حالات دوبارہ اسے تمہارے پاس لے آئیں گے۔ میں نے ناسمجھی سے کہا، کیا وہ میری بہن ہوگی جو واپس آئے گی؟ میری بات سن کر اس فقیر کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، جا بیٹا گھر چلا جا، دیر ہو رہی ہے تجھے، ابھی تو ایک اور صدمے کا سامنا بھی کرنا ہے تجھے، جا چلا جا۔ میرا دل چاہا کہ اس سے پوچھ لوں وہ کس صدمے کی بات کر رہا ہے، لیکن پھر ہمت نہ ہوئی اور میں واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ چند قدم اٹھانے کے بعد میں مڑا تو دم بخود رہ گیا۔ وہ فقیر وہاں پر موجود نہیں تھا۔ میں دوڑ کر واپس آیا اور اس کی جگہ پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چند سیکنڈ میں وہ کہاں جا سکتا ہے؟ آس پاس کوئی درخت یا ایسی عمارت بھی نہ تھی کہ وہ جاتے ہوئے اس کے پیچھے اوجھل ہو جائے۔ کیا وہ فقیر انسان ہی تھا یا کوئی اور مخلوق؟ باتیں بھی تو بڑی عجیب عجیب سی کر رہا تھا۔ یہ خیال آتے ہی مجھے خوف محسوس ہونے لگا تو میں نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اماں اور خالہ روشی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکی تھیں اور اب رو رو کر بے حال ہوئی جا رہی تھیں۔ ابا حسب معمول گھر سے غائب تھے۔ میں نے اماں کو فقیر اور اس کی باتوں کے بارے میں بتا کر پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ تھوڑی دیر بعد کوئی گاڑی گلی میں آ کر رکی اور ساتھ ہی شور سا مچ گیا۔ ہم سب بھی چونک گئے۔ میں دیکھنے کے لیے بھاگ کر باہر نکلا اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ کچھ لوگ ابا کو اٹھائے ہوئے لا رہے تھے۔ ابا کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، وہ مر چکے تھے۔ وہ دن ہمارے خاندان کے لیے قیامت کا دن تھا اور مجھ پر اور اماں پر تو دکھ کے پہاڑ اس وقت ٹوٹ پڑے جب ہمیں ابا کے کرتوتوں کا پتہ چلا۔ اس دن ہمیں پتہ چلا کہ ابا جو دن دن بھر غائب رہتے تھے، کسی کام کی تلاش میں نہیں جاتے تھے، بلکہ وہ ساتھ والے گاؤں میں جوا کھیلنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اپنا سب کچھ گنوانے کے باوجود بھی انہوں نے کچھ نہیں سیکھا تھا۔ جوئے کے لیے پیسے کم پڑنے لگے تو انہوں نے اپنی اکلوتی 7 سال کی بیٹی کو صرف 5,000 روپے کے عوض بیچ دیا۔
اس کا سودا کرنے کے بعد وہ شام کو اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ تب روشی کا خریدار ابھی نہیں آیا تھا۔ وقت گزاری کے لیے ابا نے پھر سے جوا کھیلنا شروع کر دیا، اور جب پیسے ختم ہو گئے تو انہوں نے اپنی بیٹی پر داؤ لگایا اور اسے ہار گئے۔ تب تک روشی کا خریدار بھی آ گیا، اور جب اس نے اپنے مقابلے میں ایک اور دعوے دار کو دیکھا تو اپنے پیسوں یا بچی دونوں میں سے ایک تقاضا کرنے لگا، لیکن ابا تو دونوں کو ہار چکے تھے، اس لیے اس نے پسٹل سے ان کو چھلنی کر دیا۔ یہ سب ہونے کے بعد وہاں موجود سارے جواری تو بھاگ گئے، البتہ اس گاؤں کے لوگوں کو ابا کا گھر معلوم تھا، اس لیے وہ انہیں اٹھا کر یہاں پر لے آئے۔ اسی وقت مجھے اس فقیر کی بات سمجھ آئی کہ وہ کون سے صدمے کی بات کر رہا تھا۔ اماں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائیں۔ روشی کے ساتھ ہوئے ظلم پر دکھ کی شدت نے انہیں پاگل کر دیا، اور وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھیں۔ اماں کے پاگل ہونے کے بعد کچھ دن تک خالو قیوم ہمارے اخراجات اٹھاتے رہے، لیکن پھر انہوں نے بھی مجھے بلا کر معاشرت کر لی۔ البتہ اتنا احسان ضرور کیا کہ ہم سے گھر کی چھت نہیں چھینی۔ میں جو کسی نہ کسی طرح اسکول سے ناطہ قائم رکھے ہوئے تھا وہ توڑنا پڑا۔ میں نے اپنی پڑھائی کو ادھورا چھوڑ دیا اور خالو قیوم کی سفارش پر گاؤں کے ڈھابے پر بیرے کی ملازمت کرنے لگا۔ خالہ جان امی کا خیال رکھتی تھیں اور میرے چھوٹے بھائی کی بھی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور 10 سال پڑ لگا کر اڑ گئے۔ خالہ جان بھی اب بوڑھی ہو چکی تھیں۔ میں نے ان کی خواہش پر شادی کر لی۔ میری بیوی ایک اچھی عورت تھی اور میری ماں کو اپنی ماں کی طرح سمجھتی تھی اور خیال رکھتی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو پڑھانے کی بہت کوشش کی، لیکن پے در پہ ہونے والے حوادث نے اس کے ذہن پر اتنا برا اثر ڈالا تھا کہ وہ بری طرح خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہ گھر سے نکلنے سے ہی منع کر دیتا تھا۔ ساری کوششوں کی ناکامی کے بعد لاچار ہو کر میں نے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، اور کچھ عرصے کے بعد کوشش کر کے کچھ بچت کی اور ڈھابے سے ہٹ کے ایک چھوٹی سی دکان کھول دی۔ میں چائے بنا کر بیچا کرتا تھا۔ شروع میں تو کمائی کچھ خاص نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر میری چائے کا اچھا معیار دیکھ کر گاہک بھی آنے لگے۔ سب اچھا چل رہا تھا۔ میرے 2 بچے بھی ہو چکے تھے، لیکن روشی کی یاد ایک لمحے کے لیے بھی میرے ذہن سے محو نہیں ہوئی تھی، اور ساتھ ہی اس فقیر کی باتیں بھی یاد تھیں۔ اس رات بھی میں انہی سوچوں میں گم تھا۔ دکان میں کچھ گھٹن سی محسوس ہوئی تو میں سگریٹ کے چند کش لینے کے لیے دکان سے باہر آ گیا۔ اس وقت رات کے تقریباً 11 بج رہے ہوں گے۔ آس پاس کے دکاندار اب اپنی اپنی دکانیں بند کر کے جا چکے تھے۔ ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے سگریٹ کے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکال کر جلایا اور پھر دکان کو تالا لگا کر گھر جانے والے راستے پر مڑ گیا۔ سڑک پر آتے ہی دور جلنے والی روشنیاں مان پڑ گئی تھیں اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنے جسم میں سردی کی لہر سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی، حالانکہ موسم بھی اتنا سرد نہیں تھا، مگر ایک انجانا سا خوف دل میں گھر کرنے لگا۔ میں کوئی ڈرپوک یا بزدل نہیں تھا، مگر آج پتہ نہیں کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ٹارچ نکال کر جلائی اور تیز قدموں سے چلنے لگا۔ کچھ آگے چل کر سڑک کے کنارے سے کچھ مبہم آوازیں سنائی دیں۔ میں محتاط قدموں سے آواز کی سمت چلنے لگا۔ میں نے سڑک کے کونے پر ٹارچ کی روشنی پھینکی اور حیران رہ گیا۔ سڑک کے کونے پر ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ منہ ہی منہ میں خود سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ میں اس کے قریب جا کر رک گیا۔ اس نے میری آمد محسوس کر لی اور اپنا جھکا ہوا سر اوپر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ ایک لمحے کو میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے اندر شدید ہلچل مچ گئی، لیکن میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، کون ہو تم اور رات گئے سڑک کے بیچ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کھوئی کھوئی سی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، بتاتی کیوں نہیں ہو؟ کہاں ہے تمہارا گھر؟ وہ نقاہت بھری آواز میں گویا ہوئی، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ میں نے الجھ کر اسے دیکھا اور کہا، کیا مطلب ہے تمہارا گھر کیوں نہیں؟ وہ میری بات سن کر مجھے غور سے تکنے لگی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، مجھے اللہ کے نام پر کھانا کھلاؤ، میں بہت بھوکی ہوں۔
میں نے ترحم سے اسے دیکھا اور اسے وہیں رکنے کا کہہ کر کھانا لینے کے لیے آگے چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد میں اس کے لیے کھانا لا کر اسے دے چکا تھا۔ وہ ندیدوں کی طرح کھاتی رہی۔ جب اس نے جی بھر کے پیٹ بھر لیا تو میں نے اس سے سوالات کرنے شروع کیے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور کہاں رہائش پذیر ہے۔ اس نے مجھے کچھ بھی اپنے ماضی کے بارے میں بتانے سے انکار کر دیا تھا، صرف اتنا بتایا کہ وہ لاوارث ہے اور پناہ گاہ کی تلاش میں ہے جہاں وہ خود کو محفوظ کر سکے۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنی گمشدہ بہن یاد آ گئی۔ میں نے اس سے کہا، کیا تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گی؟ میرے سوال پر وہ ہچکچانے لگی۔ اس نے میری بات سن کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا، میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رحم ڈالا، اس کے لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ میں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ممنون نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے چلتے ہوئے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام ایاز ہے اور میری ایک چائے کی دکان ہے۔ وہ اپنی خوبصورت آنکھوں سے مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں اس کے یوں دیکھنے سے ایک پل کو نروس سا ہوا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، میرا نام فاطمہ ہے۔ میں مسکرایا اور کہا، آپ کا نام بھی ماشاء اللہ آپ کی طرح پیارا ہے۔ میری بات سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، مگر وہ خاموشی سے چلتی رہی۔ میں اس کو لے کر گھر میں داخل ہو گیا۔ میری بیوی میرے ساتھ ایک اور عورت کو دیکھ کر پہلے تو ہکا بکا رہ گئی۔ کچھ دیر بعد جب اس کے اوسان بحال ہوئے تو اس نے تیز لہجے میں پوچھا، یہ کون ہے ایاز؟ اور رات کے اس پہر یہاں تمہارے ساتھ کیوں ہے؟ میں نے پرسکون ہو کر جواب دیا، پہلے تم فاطمہ کو اس کا کمرہ دکھاؤ، پھر بات کرتے ہیں اس مسئلے پر۔ وہ مجھے گھورتی ہوئی فاطمہ کو لے کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس لوٹی تو میں نے اسے ساری باتیں بتائیں تو وہ کہنے لگی، ہمیں کیا پتہ ایاز یہ کون ہے اور کس مقصد سے یہاں آئی ہے؟ تم کیسے کسی انجان اور اجنبی عورت کو اپنے گھر میں لا سکتے ہو؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور کہا، ہاں میں نہیں جانتا وہ کون ہے، مگر اسے دیکھتے ہی مجھے اپنی بچھڑی ہوئی بہن یاد آ گئی۔ نہ جانے وہ بھی کیسے زندگی بسر کر رہی ہوگی، کن حالات میں ہوگی، پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اس لیے ایک عورت کو بیچ سڑک پر روتے ہوئے دیکھ کر مجھ سے رہا نہ کیا اور میں اسے یہاں لے کر آیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری بیوی چپ ہو گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھل گئی۔ میں پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکل آیا۔ میرے کمرے کے پاس ہی فاطمہ کا کمرہ تھا۔ میں اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے سے گزرنے لگا تو مجھے اندر سے مدھم آوازیں سنائی دیں، جیسے کوئی کچھ پڑھ رہا ہو۔ میں سمجھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر میرے دروازے کے قریب پہنچ جانے پر خاموشی چھا گئی۔ صبح ہوتے ہی میں سب سے پہلے اٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا جو عجیب سی نظروں سے مجھے تک رہی تھی۔ وہ فاطمہ کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ میں حیرت سے اس کے چہرے کی رنگت کو بدلتا ہوا دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ابھی تو وہ مجھ سے ٹھیک سے بات کرتی ہوئی فاطمہ کو دیکھنے کے لیے گئی تھی، پھر اچانک سے اسے کیا ہوا تھا؟ اس کی آنکھوں میں ویرانی دکھائی دے رہی تھی اور چہرے کی رنگت زرد ہو چکی تھی۔ وہ یکٹک مجھے گھورے جا رہی تھی۔ مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میری آواز سن کر وہ گویا ہوش میں آئی۔ اس نے ہڑبڑا کر مجھے دیکھا اور گھبرا کر کہا، کیا ہوا؟ میں غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو اب بالکل ٹھیک دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے کہا، کچھ نہیں، گھر کا خیال رکھنا، میں کام پر جا رہا ہوں۔ وہ سر ہلا کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی اور میں اس کی کیفیت کو سوچتا ہوا دکان کی طرف چل پڑا۔ ایسی حالت تو اس کی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد میں ساری پریشانی بھول بھال کر دکان پر آنے والے گاہکوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میرے ساتھ کام کرنے والے لڑکے کو میں نے چینی لانے کو بھیجا۔
दुकान पर आने वालों का रश बढ़ रहा था। मैं जल्दी जल्दी चाय बनाने लगा। लड़का चीनी का डब्बा लेकर आया। मैंने बनी हुई चाय उसे ग्राहकों को देने के लिए दी और दूसरी चाय का पानी रखकर चीनी का डब्बा खोला तो मेरे औसान खता हो गए। चीनी के डब्बे में चीनी के बजाय सफ़ेद कीड़े रेंग रहे थे। मेरा दिमाग घूमने लगा। मैंने चीख कर लड़के को बुलाया और उसे डब्बा फेंकने को कहा। वो बेचारा हैरत से मुझे देखते हुए डब्बे को लेकर चला गया और दूसरी चीनी लेकर आया। मैंने उससे चाय बनाकर कपों में डाली, लेकिन जैसे जैसे मैं चाय उंडेल रहा था मेरी आंखें हैरत और वहशत से फटी जा रही थीं, क्योंकि कप में चाय के बजाय सुर्ख खून नज़र आ रहा था। मैं सर पकड़कर बैठ गया। सुबह से मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था? मैंने अपने साथ काम करने वाले लड़के को बुलाया और उसे चाय दिखाई। वो मेरी बात सुनकर मुझे अजीब नज़रों से देखने लगा। उस्ताद, ये तो चाय है, खून नहीं। आपकी तबीयत ठीक नहीं शायद, आप आराम करें। मैंने उसकी बात सुनकर दोबारा कप पर नज़र डाली, लेकिन अब वहाँ खून की किसी बूंद का नामो निशान भी नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ वही खुशबूदार इलायची वाली चाय मौजूद थी जो कुछ देर पहले बनी थी। मैंने दुकान को ताला लगाकर बंद किया, ग्राहकों को रुखसत किया और घर वापस चला आया। घर में मुझे कुछ गैर मामूली सी हलचल महसूस हुई। मैंने इधर उधर घूम फिरकर अपनी बीवी शाजिया को तलाश किया। वो अंदर बैठी किसी सोच में गुम थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया तो वो यूँ उछली जैसे उसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। मुझे देखकर उसकी बदहवासी कुछ कम हुई। वो दोबारा चारपाई पर बैठ गई। मैंने उससे पूछा, क्या बात है शाजिया? मैंने देखा है कल से तुम बहुत परेशान और खोई खोई सी हो, क्या हुआ है? शाजिया ने खौफज़दा नज़रों से इधर उधर देखा, फिर बोली, अयाज, जब से तुम इस औरत को ले आए हो मुझे बहुत खौफ महसूस होता रहता है। पता नहीं क्यों मुझे इससे बहुत डर लगता रहता है। मैंने कहा, ये क्या कह रही हो शाजिया? उस औरत में ऐसा क्या है जो उससे तुम्हें डर लगता है? शाजिया ने बेबसी से मुझे देखते हुए कहा, पता नहीं अयाज, बस वो जब भी मुझे देखती है तो मुझे डर लगने लगता है। और आज तो वो अम्मा के पास ही बैठी रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा हैरत तो मुझे अम्मा पर हुई थी जो उसके सामने बिल्कुल चुपचाप बैठी खाना खा रही थी। जब मैं बर्तन उठाने के लिए गई तो वो दोनों बातें कर रही थीं, फिर चुप हो गई। ये सुनकर मैं जल्दी से अम्मा के पास चला गया। वो उस वक्त किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। मुझे देखकर चौंकी और उठकर बैठ गई। तुम जल्दी आ गए अयास? उनकी बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। अम्मा तो मुझे पहचानती ही नहीं थी। वो तो हर वक्त बस रोशी को ही पुकारती रहती थी। मुझे और फराज को तो गोया पहचानती ही न थी, लेकिन उस वक्त वो बिल्कुल ठीक और नॉर्मल लग रही थी। मैं उनके हाथ थामते हुए बोला, अम्मा, आप मुझे पहचान रही हैं? अम्मा ने उदासी से मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं अपने बेटे को भी पहचान नहीं पाऊंगी? मैं खुशी से निहाल हो गया। अब तक मैंने उनका बहुत इलाज कराया था, मगर उनके जहन पर पड़ी हुई वो धुंध कभी साफ ना हो सकी थी। आज एकदम से वो ठीक हो गई थी, तो मुझे तो ये कोई मुआवजा ही लग रहा था। अम्मा के ठीक होने पर घर भर में खुशी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन मेरी आंखें फातिमा को ढूंढ रही थी। शाजिया से पता चला था कि वो अम्मा के पास बैठी उन्हें खाना खिला रही थी और उसके बाद ही वो ठीक हो गई थी। मैंने घर में इधर उधर हर जगह ढूंढ लिया, मगर वो कहीं नहीं थी। मैंने शाजिया से भी पूछा तो उसने लालमी का इजहार किया। किसी ने उसे बाहर जाते भी नहीं देखा था। तभी मेरी नज़र अम्मा के कमरे के दरवाजे पर पड़ी। फातिमा वहाँ खड़ी थी, लेकिन मुझे बस चंद लम्हे के लिए एक झलक ही नज़र आई। मैं उसकी तरफ बढ़ा तो वो मुस्कुरा दी और फिर गायब हो गई। मैं हक्का बक्का सा वहीं पर खड़ा उस जगह को देखता ही रह गया। वो मेरा वहम नहीं था, ना ही
تصور کی کرشمہ سازی تھی۔ پھر وہ سب کیا تھا؟ اس کا اس طرح اچانک غائب ہو جانا کس بات کو واضح کر رہا تھا؟ میں نے حیرت زدہ انداز میں اماں کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں، اور صرف ایک ہفتہ پہلے ہی جب میں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا تو ڈاکٹر نے مجھے انہیں پاگل خانے میں بھیجنے کا مشورہ دیا تھا، اور وہ پل بھر میں یوں ٹھیک ہو گئی جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ شازیہ نے قریب آ کر میرا بازو ہلایا تو میں چونکا۔ وہ خفا سے انداز میں کہہ رہی تھی، کب سے بلا رہی ہوں، کہاں گم ہو؟ میں نے گڑبڑا کر کہا، کہیں نہیں۔ شازیہ، تم نے فاطمہ کو دیکھا؟ شازیہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں تو، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ اس کی بات پر میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ میرے سوا کسی کو بھی نظر نہیں آئی تھی۔ میری الجھن اور بڑھ گئی تھی۔ مجھے برسوں پہلے کہی ہوئی فقیر کی بات یاد آ گئی، یہ نشان تمہارے لیے اسے اپنی دنیا سے کھینچ لائے گا جو کسی کی پرواہ نہیں کرتی، کیونکہ اس کو خدا نے بے پناہ طاقت بخشی ہوئی ہے۔ وہ ایک بار تم سے دور چلی جائے گی، لیکن پھر تقدیر اور حالات دوبارہ اسے تمہارے پاس لے آئیں گے۔ شاید وہ وقت آ گیا تھا جب اس کی کہی ہوئی بات سچ ہونے والی تھی۔ میں الجھا اماں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دن گزرا اور رات آئی۔ کمرے میں بیٹھے بیٹھے مجھے شدید بے چینی محسوس ہوئی تو باہر نکل آیا۔ چند لمحے تک صحن میں ادھر ادھر ٹہلتا رہا، پھر گھر سے باہر نکل گیا۔ اب میں ایک طرف جا رہا تھا، مجھے سمت کا کوئی اندازہ نہیں تھا، بس کسی انجان کشش کے تحت میں کھنچا چلا جا رہا تھا۔ قصبے سے کافی دور آنے کے بعد میرا رخ قریبی جنگل کی طرف ہو گیا۔ میں رکنا چاہتا تھا، مگر میرے پیروں نے میرے دماغ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اچانک ہی مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہوا۔ بس کسی دھندلے سے وجود کا اپنے ساتھ ساتھ چلنے کا احساس ہوتا رہا۔ کچھ آگے چلنے کے بعد میں رک گیا۔ میری نظر سامنے پڑی تو مجھ پر خوف اور دہشت کا شدید حملہ ہوا۔ میرے سامنے ایک خوفناک سا وجود کھڑا تھا۔ بظاہر دکھنے میں وہ کسی جانور جیسا نظر آ رہا تھا۔ ایسا عجیب و غریب اور ڈراؤنا جانور میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے خوفناک نوکیلے دانت اس کے کانوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ آنکھوں کی جگہ دو گڑھے تھے جن میں سرخ انگارے ٹمٹما رہے تھے۔ اس کی سانسیں پرشور اور غراہٹ جیسی تھیں۔ وہ بڑے خوفناک تیور لیے مجھے گھور رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی سانس سینے میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے پیچھے ہٹنے اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میرے پیر گویا زمین میں گڑ گئے تھے۔ وہ جبڑے کھول کر وحشتناک آواز میں غراتا ہوا آگے بڑھا تو میں باوجود کوشش کے اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکا اور نیچے گر گیا۔ ہوش کھونے سے پہلے میں نے کسی کا دیوانگی بھرا قہقہہ سنا تھا۔ مجھے ہوش آیا تو میں کسی اجنبی جگہ پر پڑا تھا۔ سب سے پہلا احساس شدید اور ناقابل برداشت بدبو کا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں اس وقت کسی کھنڈر نما کمرے میں موجود تھا اور میرے آس پاس شدید بو تھی جس سے سر پھٹا جا رہا تھا۔ ٹوٹی ہوئی چھت کے باہر اس وقت صبح کی ہلکی ہلکی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میری آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو میں اپنے ارد گرد کا منظر دیکھ کر لرز گیا۔ یہاں ہر طرف ہڈیاں اور گوشت کے بدبودار ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے جن میں کیڑے کلبلا رہے تھے۔ پھر اچانک ہی کمرے کی دیوار میں ایک سوراخ ہوا اور وہاں سے خون کی ایک دھار گرنے لگی۔ کمرے کے فرش پر یہ خون کسی تالاب کی طرح جمع ہونے لگا۔ میں نے دہشت زدہ ہو کر اٹھنا چاہا، لیکن میرے ہاتھ اور پیر اندیکھی بندشوں میں جکڑے ہوئے تھے اور میں انہیں حرکت دینے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں بے ساختہ چلایا، کوئی ہے؟ مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو؟ مجھے آزاد کرو۔ خون کے تالاب میں رینگنے والے کیڑے اب میری طرف آ رہے تھے۔ خوف سے میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر یوں ہی گزر گئی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ
آج میں مر جاؤں گا۔ میری سانس اب رک رک کر چل رہی تھی، ساتھ ہی جہنم کی آگ جیسے شعلوں کی آنچ بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بے ہوش ہونے والا تھا جب میں نے محسوس کیا کہ اس کمرے کی گھٹن کسی حد تک کم ہو گئی ہے۔ میں نے منہ کھول کر گہری سانس بھری، آنکھیں کھلی تو خود کو ایک سرسبز باغ جیسی جگہ پر پایا۔ میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا حلق پیاس سے سوکھ گیا تھا۔ ہوش آ گیا ہے تمہیں؟ ایک دلکش نسوانی آواز سنائی دی تو میں نے پلٹ کر دیکھا۔ میرے برابر گھاس پر ایک حسینہ لیٹی ہوئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، فاطمہ تھی۔ اس وقت وہ جس حلیے میں تھی، مجھے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ وہی فاطمہ ہے جو اس رات مجھے سڑک پر اجڑے حالوں اور بکھرے بالوں میں ملی تھی۔ وہ فاطمہ تو کوئی اور تھی، یہ تو کوئی خوبصورت شہزادی نظر آ رہی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کی مخملی پوشاک پہن رکھی تھی اور اس کے سر پر ایک خوبصورت اور زرتار تاج دھرا تھا۔ میں مسحور سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ مسکرا کر بولی، ایسے ہی دیکھتے رہو گے یا کچھ بولو گے بھی؟ اس کی بات پر میں چونک گیا۔ اپنے حواس ٹھکانے لاتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا، میں کہاں ہوں اور تمہارا یہ حلیہ؟ وہ ہنس پڑی۔ اس نے کہا، حیران ہو گئے ہو نا؟ مجھے پتا تھا تم یہی پوچھو گے۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، لیکن یہاں پر نہیں، تمہیں میرے گھر چلنا ہوگا۔ میں تو پے در پہ حیرت کے جھٹکے کھا رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ہاتھ تھامتے ہی چند لمحے کے لیے تو مجھے یوں محسوس ہوا گویا کسی نے مجھے زور سے گول گول گھما دیا ہے۔ میرا سر چکرا گیا اور دوسرے لمحے میں ایک بار پھر ایک نئی جگہ پر آ چکا تھا۔ یہ کسی محل جیسا گھر تھا۔ ایک طرف ایک تخت تھا جس کے سامنے دسترخوان چنا ہوا تھا، جہاں پر قدرت کی عطا کردہ نعمتیں مختلف کھانوں اور میوے کی شکل میں رکھی ہوئی تھیں۔ فاطمہ اس تخت پر بیٹھ گئی اور مجھے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ میں کئی سوالات کو دل میں دبائے اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا اور اس کے بعد وہ میرا ہاتھ تھام کر ایک سجی سجائی خوابگاہ میں لے گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں 3 مرد آ گئے اور ان میں سے ایک میرا اور فاطمہ کا نکاح پڑھانے لگے۔ میں دم بخود سا بیٹھا تھا۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ جب اس شخص نے مجھ سے پوچھا تو بے ساختہ میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ نکاح پڑھانے کے بعد وہ چلے گئے اور میں وہیں رہ گیا۔ اگلی صبح جب میں جاگا تو فاطمہ میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا جو اسے بے حد دلکش بنا رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، فاطمہ، خدا کے لیے اب تو بتا دو کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ نکاح، تمہارا مجھ سے ایسے ملنا، وہ عجیب سا جانور اور وہ خوفناک کمرہ، یہ سب کچھ کیا ہے اور کس لیے؟ فاطمہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں، اب تو آپ کو سب کچھ بتانا ہی پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے بولنا شروع کیا، میرا نام فاطمہ ہے اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، میں ایک جن زادی ہوں۔ میرا باپ اپنے قبیلے کا سردار تھا، لیکن کچھ عرصہ ہوا وہ عجیب سی کیفیات کا شکار ہو کر مر گیا۔ اپنے باپ کی میں اکلوتی اولاد ہوں، اس لیے اصولاً تو قبیلے کی سرداری میری ہی ہونی چاہیے تھی، لیکن میرے باپ کی دوسری بیوی کا بیٹا جو اس کے پہلے شوہر سے تھا، اس نے سرداری کا دعویٰ کر دیا۔ قبیلے کے بزرگ جانتے تھے کہ اپنے باپ کی اصلی وارث میں خود ہوں، اس لیے انہوں نے اس کا ساتھ نہ دیا اور مجھے سرداری کے تخت پر بٹھا دیا۔ میرے باپ کا سوتیلا بیٹا جس کا نام تموجین تھا اس بات پر بہت خفا ہوا۔ دراصل وہ میرے عشق میں گرفتار تھا اور میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے شادی کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن جب میں نے اسے سختی سے جھڑک دیا تو وہ تلملا اٹھا اور مجھ سے دشمنی پر اتر آیا۔ اس نے مجھ پر وار کرنا شروع کر دیے۔ وہ میرا اور قبیلے والوں کا بہت نقصان کر جاتا تھا۔ میں ہر طرح سے دفاع کرتی تھی، لیکن پھر بابا تموش نے ایک ایسی بات بتائی کہ مجھے تمہاری طرف متوجہ ہونا پڑا۔ بابا تموش ہمارے ایک بہت پرانے بزرگ اور نجومی تھے۔ انہوں نے ستاروں کے علم کی مدد سے یہ پتہ لگایا کہ جب تک میری اور تمہاری تقدیر نہیں جڑتی
तमुज़ेन को मुकम्मल तौर पर हराना मुश्किल है। वो बचपन में तुमसे मिल भी चुके थे। फातिमा की इस बात पर मुझे वो बूढ़ा फ़कीर याद आया। तो वो ही तमूज था। फातिमा ने अस्बात में सर हिलाया। तो मैंने पूछा, लेकिन सिर्फ मैं ही क्यों? मेरे अंदर तो ऐसा ख़ास कुछ भी नहीं था कि तमूज ने सिर्फ मेरे बारे में ही बताया। फातिमा ने कहा, तुम्हारे अंदर ख़ास बात है, लेकिन तुम इससे नावाकिफ़ हो। तुम्हारे दाएं गाल पर आँख के नीचे बना ये निस्फ चाँद का निशान ही तुम्हारी खासियत है। ये निशान हर इंसान के चेहरे पर नहीं होता, सिर्फ उनके चेहरे पर होता है जो चाँद के एक ख़ास महीने में एक ख़ास तारीख को पैदा होते हैं। ऐसा निशान रखने वाला कई सालों के बाद हज़ारों में से कोई एक ही पैदा होता है। इस निशान वाले लोगों में एक कुदरती ताकत होती है जो किसी ख़ास मौके पर उभर कर सामने आती है और ये जादूगर जिन्नात से लड़ने में मददगार साबित होती है। तमुज़ेन भी एक जादूगर जिन है और कुछ अर्सा पहले ही ये पता चला था। उसने सरदार को भी अपने जादू से ही मारा था। तमुज़ेन भी इस बारे में जान चुका था। इसलिए जिस दिन मैं तुम्हारे घर आई उसने तुम्हें परेशान करना शुरू कर दिया। फिर उस रात मौका पाते ही वो अपने जादू के ज़रिए तुम्हें घर से निकाल ले गया और उस कमरे में उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, लेकिन बाबा तमूज ने तुम्हें उससे बचा लिया और उसके बदले में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। मुझे ये जानकर सदमा हुआ कि तमूज मेरी वजह से मारा गया। मैंने गुस्से से कहा, मैं उस तमुज़ेन से बाबा तमूज की मौत का हिसाब ज़रूर लूँगा। फातिमा ने इत्मीनान की सांस लेते हुए कहा, वो तो तुम्हें लेना ही होगा। आज दोपहर को मैदान में तुम्हारा तमुज़ेन से मुकाबला होगा। मैं जोश में आकर हाँ तो कर चुका था, लेकिन अब परेशान हो रहा था कि उस जिनज़ादे से कैसे मुकाबला करूँगा जो ताकत और अय्यारी में मुझसे कई गुना ज़्यादा है। लेकिन फातिमा ने भी यूं ही मेरा उससे मुकाबला नहीं रखवाया था। उसने भी इस सिलसिले में पूरी तैयारी कर ली थी। दोपहर तक का वक्त मैंने फातिमा की सिखाई हुई बातों की दोहराई करते हुए गुजारा और जैसे ही 12 का बग्गल बजा तमुज़ेन तूफ़ान की तरह मैदान में आ मौजूद हुआ। अगरचे तमुज़ेन खुद भी कुछ कम खौफनाक ना था, लेकिन उसके साथ वो उसका भयानक जानवर भी मौजूद था जो फातिमा के कहने के मुताबिक उसके जादू की तख्लीक था। मेरे मैदान में कदम रखते ही वो मेरे ऊपर हमला आवर हुआ। मैंने फातिमा की दी हुई पानी की बोतल उस पर फेंकी तो वो चंद लम्हों में जलकर खाकस्तर हो गया। उसके बाद तमुज़ेन ने मुझ पर हमला किया। थोड़ी देर बाद वो मुझ पर हावी होने लगा और मैं औंधे मुंह गिर गया। तमुज़ेन कहकहे लगाते हुए मुझ पर आखिरी वार करने की तैयारी करने लगा था कि अचानक ही अल्लाह ने मेरी मदद की और मेरे अंदर वो खुफिया सलाहियत बेदार हो गई। मैंने अपने गाल पर शदीद महसूस की और मेरा जिस्म अचानक ही जल उठा। मेरी ताकत वापस आती गई और फिर मैंने तलवार के एक ही वार से तमुज़ेन जैसे अफरीद को ऊपर पहुंचा दिया। फातिमा ने मुझे मेरे घर पहुंचा दिया, जहां पर एक और खुशखबरी मेरी मुंतज़िर थी। मेरी बरसों पहले की बिछड़ी हुई बहन रोशी मिल गई थी और उसे फातिमा ही ढूंढ कर लाई थी। उसे एक दौलतमंद सेठ की बेवा ने अपनी बेटी के तौर पर पाला था। फातिमा के बाइस हमें हमारी खोई हुई और छीनी गई हर चीज़ वापस मिल गई। शाज़िया चंद रोज़ तक तो मुझसे नाराज़ रही, लेकिन फिर उसने भी फातिमा को कबूल कर लिया और अब मैं हंसी खुशी दोनों को साथ रखे हुए हूँ। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।